السلام علیکم میرے آفیشیل اسلامک نالج کے ناظرین، آپ لوگ انشاءاللہ خوش ہوں گے، آباد رہیں اپنے گھروں میں، میری آپ لوگوں سے دعا ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹاپک لے کر آئی ہوں، کیونکہ ہر گھر کا مسئلہ یہ ہے کہ روزی کا پرابلم ہے۔ کسی کے پاس جاب ہے تو ان کو فائنینشلی پرابلم کریٹ ہیں، کیونکہ انف سیلری نہیں ہے ان کی، اس وجہ سے۔ اور کچھ بیچارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میں روزگار ہے ہی نہیں، ان لوگوں کا۔ اور کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ ملے گا روزگار 2-3 دن ملے گا، یہ 1 ویک کے لیے ملے گا، اس کے بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مسئلے مسائل میں بہت سارے لوگ گھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہر جہاں بھی چلے جاؤ نا، آپ کسی نہ کسی گھر میں، 2 گھر میں سے نا 3 گھر، 2 گھروں میں سے ایک گھر آپ کو ایسا ملے گا جو بیچارے روزی کی طرف سے بہت پریشان ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کا میرے پاس میں بہت زیادہ آنا جانا ہے، فون پر بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، مسئلے مسائل لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر میں آج آپ لوگوں سے ڈیٹیل میں بات کروں اپنے چینل کے ذریعے، کہ سب سے پہلے تو دیکھیں ہم لوگوں کو روزی کا مسئلہ کیوں آتا ہے۔ ہمارا اللہ پاک ہے، اللہ پاک نے ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، جس میں ظہر کی نماز جو ہے وہ خاص روزی کے لیے ہے۔ لوگ صبح میں فرشتے روزی بانٹ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صبح کی نماز جو ہے وہ چہرے پہ نور کے لیے ہوتی ہے، اور ظہر کی نماز جو ہے وہ خاص روزی کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ظہر کی نماز کی ہم پابندی کریں۔ ویسے تو ہمیں 5 وقت، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، تو کیوں رکھی ہے کہ جب وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، ان کے مسئلے مسائل اتنے نہیں ہیں جتنے کہ جو بے نمازی ہیں ان کے مسئلے مسائل بہت ہیں۔ خاص طور سے بے نمازیوں کو جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ روزی کا ہے۔ جو میرے پاس میں آتے ہیں نا مسئلے، ان لوگوں کا میں یہی پوچھتی ہوں، سب سے پہلے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ تو مجھے زیادہ تر جواب ملتا ہے نہیں سوری، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اب دیکھیں، جب ہم مسلمان ہیں، ہمارے پہ نماز فرض ہے، اور نماز ہمارے پرابلم سولو کرتی ہے، اور خاص طور سے روزی کا پرابلم اور ایک صحت کا پرابلم، یہ 2 پرابلمس ان لوگوں کو بہت کم پیش آتے ہیں جو کہ نماز کے پابند ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو یہ پرابلم بہت زیادہ کریٹ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، یا پڑھ لی پھر چھوڑ دی، پڑھ لی پھر چھوڑ دی۔ تو دیکھیں، نماز تو ہم پہ فرض ہے نا، جب ہمارے پہ ایک چیز فرض کر دی گئی تو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب اس میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، دیکھیں، یہ ہے ظہر کی خاص نماز ہوتی ہے روزی کے لیے۔ جو لوگ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں نا، ان کے ہاں روزی کی تنگی نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہوگی تو وقتی طور سے ہوتی ہوگی، لیکن وہ تنگی آتی ہے، فوراً ختم بھی ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ ظہر کی نماز کی وجہ سے۔ اب اگر ہم دیکھیں ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کو خوش ہم کیسے کریں گے؟ ہم مانگتے ہیں اللہ پاک ہمارے گھر میں پرابلم ہے، ہمیں روزی دے، ہمیں روزی میں فراختی کر، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خود اپنے لیے کیا کر رہے ہیں۔ صبح کی نماز ہم 10 بجے 8 بجے سو کر اٹھتے ہیں، صبح کی نماز چھوڑ دی۔ اچھا، اس کے بعد ظہر کی نماز اللہ نے اس لیے ظہر کی نماز رکھی ہے کہ چلو بھائی، میرے بندے ظہر کی نماز پڑھ کے مجھ سے روزی کا سوال کریں گے تو میں ان کی روزی میں برکت دوں گا، خیر و برکت ہوگی، کیونکہ ظہر کی نماز روزی کے لیے، خاص روزی کے لیے ظہر کی نماز ہے۔ اور جب ہم ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر دیکھیں نا، ہم مسلمان ہیں، پھر ہمارے لیے تو مسئلے مسائل بہت زیادہ کریٹ ہوں گے۔ ان کو سولو کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اپنے بہن بھائیوں کو یہی کہوں گی کہ میرے اچھے سے بہن بھائیوں، پلیز نماز کو اپنا لو۔ بس آپ یقین کریں، آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد سارے مسئلے جو بھی ہیں نا، دعا کی صورت میں اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ پاک یہی مسئلہ ہے۔ اور خاص مسئلے جو ہے نا، آج کل جو مین مسئلہ ہے وہ روزی کا ہے۔ کسی گھر میں اگر ایک بیٹا کما رہا ہے تو 5 بندے کھانے والے، انکم اتنی ہے نہیں، وہاں پہ مسئلہ۔ کسی گھر میں 5 بیٹے کما رہے ہیں لیکن روزی کا مسئلہ، کیوں؟ وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، اور جہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی وہاں کیسے برکت ہوگی؟ وہاں لوگوں کے 10 پرابلم کریٹ ہوتے ہیں، آپس میں بہن بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پیسہ نہیں ہوتا، پھر وہ ایک دوسرے کے منہ نوچتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ تو پلیز اس میں آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، دیکھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ اب میری ایک فرینڈ ہے، میں آپ کو سچا واقعہ سناؤں، میرے قریبی رہتی ہے گھر کے، وہ اکثر و بیشتر اسے گھر میں جھگڑا رہتا ہے ہسبینڈ وائف کا۔ تو میں نے کہا پوچھا کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہے یار بس ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہسبینڈ کبھی جاب پہ جاتا ہے کبھی نہیں جاتا، اور وہ جو میری فرینڈ ہے وہ ہاؤس وائف ہے، 4 بچے ہیں، اکثر و بیشتر ان گھر میں جھگڑا رہتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تم نماز تو پڑھو، نماز پڑھتی نہیں ہو۔ اب جب بندہ نماز نہیں پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے گھر میں تو مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نماز پہ توجہ دینی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز میں کہتی ہوں زیادہ سے زیادہ 30-40 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ پورے دن میں کہ ہم 24 گھنٹے میں کہ آپ 50 رکھ لیں، 50 منٹ اپنے اللہ کو نہیں دے سکتے؟
صرف اپنی خوشحالی کے لیے کہ ہماری نماز سے صحت بھی صحیح رہتی ہے اور روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کن ذرائعوں سے ہمارے پاس روزی آ رہی ہے۔ اگر آپ لوگ، میرے بہن بھائیوں، اگر آپ لوگ نماز کو پکڑ لیں گے نا، 5 وقت کی نماز کو، تو یقین کریں آپ کے گھروں سے آہستہ آہستہ روزی کا مسائل، پرابلم جو بھی ہیں وہ سالو ہو جائیں گے نماز کے ہی ذریعے۔ آپ کو کسی وظیفے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا بھائی کوئی ہمیں وظیفہ بتا دیں، کوئی بابا ہمیں، بابا بھی آج کل بس میں کیا کہوں کہ وہ بھی بتا دیتے ہیں، لیکن عمل کریں نہ کریں یہ تو عمل ہمارا سکسیزفل ہو نہ ہو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے جو ہمارے گھر میں روزی کی طرف سے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے گھر میں نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو کہیں، اپنے بہن بھائیوں کو کہیں کہ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں گے سارے مسئلے صاف ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہمارے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو 5 وقت کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کیونکہ ہم 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھیں گے تو خود بخود ہمارا ہر کام جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے اپنے ٹائم پہ کریں گے۔ ہمیں پتہ ہوگا اس وقت ہمیں نماز پڑھنی ہے، اس وقت جاب پہ جانا ہے، اس وقت ہم نے بچوں کو پک اپ کرنا ہے، کیونکہ نماز ہمارے کو وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ دوسری چیز، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا ان کو سستی نہیں آتی۔ اکثر لوگ لیٹے ہیں تو لیٹے ہی رہ گئے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو سستی بہت چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد بندہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایکٹیو ہو جائیں، وظیفے آپ لوگ بعد میں دیکھیے گا، آپ بعد میں پڑھیے گا، صرف آپ لوگ نماز کے پابند ہو جائیں گے نا، میں کہتی ہوں آپ کے بہت سارے مسائل نماز کے ذریعے حل ہو جائیں گے، آپ لوگوں کو کسی وظیفے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، دوسری چیز یہ دیکھیں، جو بھی کوئی آپ وظیفہ پڑھیں گے نا، وظیفے کے لیے بھی آپ کو نماز کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ جب تک آپ لوگ نماز پڑھیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے سب سے پہلی پابندی جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ وظیفہ بھی جب عمل کرتا ہے پورا اس کا ہمیں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، بینیفٹ حاصل ہوتا ہے، وہ نماز، سب سے پہلے نماز پر اپنا یقین رکھیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، تو جو بھی وظیفہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جس کام کے لیے پڑھیں گے اس کام کا بیڑا پار ہوگا۔ تو میرے بہن بھائیوں، پلیز آپ لوگ یہ خیال رکھیں کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اس سے آپ کو کیا بینیفٹ ملے گا؟ وقت کی پابندی ملے گی، سستی دور ہو جائے گی، شیطان جو ہے آپ کے گھر سے، آپ کے دلوں سے نکل جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وظیفہ، یہ وظیفے کی بھی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز 5 وقتہ وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ دیکھیں اگر آپ وہ پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ اس نماز کے ذریعے نا، 5 وقت کی نماز کے ذریعے آپ کے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ اور جب آپ لوگ نماز کی پابندی کریں گے تو مجھے ضرور یاد رکھیے گا کہ اس بہن نے ہمارے کو سختی کی، بار بار ہمارے جو مائنڈ تھا اس کو تیار کرا نماز کے لیے کہ آپ لوگ نماز پڑھیں، کیونکہ قرآن بھی بار بار ہم سے کہہ رہا ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ود ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں کتنی جگہ کہا ہے نماز کی پابندی کرو۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہم پہ فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے نماز کو اپنا لیں۔ قرآن کا دیکھیں، قرآن کا میں تو یہی چاہوں گی کہ اپنے بہن بھائیوں کو یہی بولوں کہ دیکھیں قرآن جو ہے نا، صبح میں چاہے آپ آدھا صفحہ پڑھ لیں، 1 صفحہ پڑھ لیں، لیکن اپنی صبح کا آغاز قرآن سے کریں۔ قرآن سے کرنے سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کی روزی خود بخود آپ کے گھر میں اس طرح سے آ رہی ہے کہ آپ سوچیں گے اللہ پاک یہ کہاں سے ہمارے گھر میں روزی کی بارش ہو رہی ہے۔ صرف قرآن کی تلاوت 1 صفحہ کر لیں، سب ٹائم جاب پہ جانا ہوتا ہے، مجھے بھی جانا ہوتا ہے، اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں آدھا صفحہ پڑھتی ہوں، 1 صفحہ پڑھتی ہوں، اور ٹائم ہوتا ہے تو میں ایک پارہ پورا پڑھ لیتی ہوں، لیکن پڑھتی ضرور ہوں۔ تو میں اپنی طرح چاہتی ہوں کہ جو بھی میرے بہن بھائی ہیں جو مجھ سے منسلک ہیں، اس جو میں ویڈیو وغیرہ بھیجتی ہوں اس کی وجہ سے، تو وہ نماز کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت، صرف 2 چیزوں کو اپنا لیں۔ میرے بھائیوں بہنوں سنو، آپ لوگ دیکھیں اللہ نے کہا نا میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو مضبوطی سے تھامنا یہی ہوتا ہے قرآن کی تلاوت، چاہے آدھا صفحہ کرو، لیکن صبح میں، دوپہر میں، دن میں 1 دفعہ ضرور اپنے لیے 10 منٹ نکالو قرآن کی تلاوت کے لیے۔ صبح میں اگر آپ فجر سے پہلے کرو یا فجر کے بعد کرو تو آپ اس کا لطف آپ کو ملے گا۔ میں کہتی ہوں دل آپ کا نہیں چاہے گا کہ آپ قرآن بند کرو، آپ کہو گے میں تلاوت کرتا رہوں، وہ آپ کو لطف اور مزہ آتا ہے، اور ایسی نماز میں آتا ہے۔ تو پلیز آج میں آپ لوگوں کو یہ جو وظیفہ بتا رہی ہوں، لیکن اس کے اندر جو آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے پابندی، نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے۔ ہو سکے تو آدھا صفحہ 2 لائنیں قرآن بھی پڑھ لیا کریں، 2 لائنیں بھی پڑھیں گے تو 1 سال میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ کم سے کم نہ پڑھنے سے اچھا ہے کہ ہم 2 لائنوں سے قرآن کی پڑھ کے اپنی صبح کا آغاز کریں۔
قرآن اور نماز پڑھ کے اپنی صبح کا آغاز کریں. آپ دیکھیں آپ کو لگے گا دن تو آج میرے لیے کتنا خوبصورت دن ہے، میرے لیے زندگی کا جو لطف آپ کو اس دن آئے گا نا وہ لطف آپ کو آج تک نہیں آیا ہوگا. اچھا اب میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں. یہ وظیفہ آپ نے یا غنی ہو یا مغنی، درود پاک جو ہم نماز والا درود ہوتا ہے وہ پڑھنا ہے اول آخر 11 مرتبہ، اور بیچ میں آپ نے پڑھنا ہے 100 ٹائم 100 مرتبہ یا غنی ہو یا مغنی. اس وظیفے پر آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. یہ کامل یقین ہو، آپ کا ایمان ہو کہ ہاں بھائی اللہ کے یہ نام ہے، یا غنی ہو یا مغنی. غنی یعنی کہ مالدار بن جانا ہے. غنی کہتے ہیں نا بہت غنی ہے، یہ مالدار ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ جب نماز کے ساتھ اس وظیفے کی پابندی کریں گے، ڈیلی اٹھ کے 100 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ العظیم انشاءاللہ 40 ڈیز میں آپ لوگوں کو اس وظیفے کے ذریعے آپ کو اپنی روزی میں بہت کچھ نظر آئے گا کہ ہماری روزی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے روزی کے ذریعے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کی جو بہن آپ کو نماز پہ زور دے رہی ہے، قرآن کی تلاوت پہ زور دے رہی ہے، کہ ہمارے گھروں میں آج کل جس کو دیکھو پرابلم جو ہے وہ صرف روزی کے ہیں. وہ روزی کا پرابلم جس نے سالو کرنا ہے نماز کو اپنائے، قرآن کی تلاوت کو، اور پھر یہ وظیفہ پڑھو یا غنی ہو یا مغنی 100 ٹائم پڑھنا.